على عباد الذين اصطفى أما بعد بہت سی دینی ضروری باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں اور اب غالباً جو اصل مقصد ہے ہمارے مولانا طریقت صاحب کا یعنی مسجد کی بنیادیں رکھنا وہ وقت بھی آ چکا ہے، لیکن کچھ ہمارے نوجوانوں کی تمنا یہ ہے کہ کچھ باتیں میں بھی ان کے سامنے عرض کر دوں۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک مسلمان جو دنیا میں آیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عبادتیں کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کے لیے کوئی فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ زمین آسمان اس کا تمام یہ درمیان خلا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دنیا کے کاروبار کرنے ہیں تو اس کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس تمام مخلوق میں سے چھانٹا گیا، منتخب کیا گیا ایک مسلمان کو، اور پھر نام بھی اس کا رکھا گیا مسلمان۔ دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء ہیں، ان کی امتیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ناموں پہ غور کرو۔ کسی کو کہہ دیتے ہیں نصارہ، عیسائی، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہودی، کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے، لیکن آپ کو نام دیا گیا ہے مسلمان کا۔ تو اس نام کے اندر بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو شاید ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے تمام مسلمانوں کے آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو، اللہ کے کلمے کو بلند کریں۔ آپ کہو گے یہ تو کام فرشتے بھی کر رہے تھے، تو ہماری کیا خاصیت بات ہوئی؟ فرشتوں کے اندر وہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ فرشتے عورت کے محتاج نہیں، بیوی کے محتاج نہیں، اور جب بیوی نہیں تو فرشتے اولاد کی محبت میں بھی نہیں دب سکتے۔ فرشتے جو ہیں انہیں بھوک نہیں لگتی، بھوک انسان کو لگتی ہے تو اس وقت وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حرام لقموں کی طرف کو وہ چل دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جس کے اندر بہت ساری وہ چیزیں بھی موجود ہوں جو اسے اللہ کی طرف سے موڑ دیں۔ کبھی شہوت والی آ رہی ہے، کبھی بھوک والی آ رہی ہے، کبھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جن سے انسان پیٹ بھرے، لقمہ حلال کا حرام کا وہ تمیز ختم ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں۔ اب اللہ کا کلمہ جو بلند کریں، سب سے بہترین چیز اللہ کا کلمہ جو بلند کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے وہ ہے مسجد۔ ذرا تھوڑی سی آپ اس کے اوپر غور کریں۔ مسجد کی دیواروں میں، مسجد کے فرش میں جو اینٹیں آپ نے لگا دی ہیں، اللہ کی اس نعمت کی طرف نظر کرو۔ ایک تو وہ اینٹ ہے جو کہ بھٹے میں لگی، ایک وہ اینٹ ہے جو کہ آپ نے بیت الخلا میں لگا دی، ایک وہ اینٹ ہے جو آپ نے سڑک کے اوپر لگا دی، لیکن ایک وہ اینٹ جو مسجد کی دیواروں میں یا مسجد کے فرش میں لگ گئی ہے، اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ اس کے اوپر آپ بغیر غسل کے پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر غسل کی حاجت ہے، کسی کے اوپر غسل واجب ہے تو حکم دیا گیا غسل کر کے آؤ مسجد میں، ایسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد جس کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ غسل کر کے آئیں، کوئی یہ نئی تعمیر ہے نہیں، اس سے بڑی بڑی تعمیریں دنیا میں موجود ہیں۔ پھر اس کا اتنا بڑا احترام کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ایسی جگہ پر رکھی گئی ہے جہاں برابر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے اللہ کے نام سے۔ ایسے نماز کا وقت آیا، نماز کے وقت میں مؤذن کھڑا ہوا، اذان دینے والا کھڑا ہوا، اب اس نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ نہیں، مسلمان مطلب تو جانتا ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہاں غیر مسلم قوم یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو اکبر بادشاہ کی تعریف کریں۔
حالانکہ اللہ اکبر ایک اذان دینے والا جو اذان دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یہ وہ اعلان کر رہا ہے کھڑا ہو کر کے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اور جب ایک انسان کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو اب اس کا سر، اس کا ہر عضو اللہ کے سامنے جھک جائے گا. کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بڑے کے سامنے جھک جاتا ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ڈی ایم آ جائے، ایس پی آ جائے، تو کیوں ہم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑا حاکم ہے، اور جو سب سے بڑا حاکم ہو تو اس کے سامنے کیوں نہیں انسان جھکے گا، کیوں نہیں یہ مسلمان جھکے گا. اور پھر اس کے اوپر دیکھو کتنے پھل لگتے ہوئے چلے جائیں گے. جب ہمارے دماغ کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو دنیا کی جتنی برائیاں ہیں سب کے دروازے رک گئے. اب چھپ کر کے بھی کوئی انسان رشوت نہیں لے گا، چھپ کر کے بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب وہ پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو عبادت اگر کی جائے، کسی کے سامنے اگر سر جھکے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے، کیونکہ معبود تو وہ ہے، معبود اسے کہا جاتا ہے جس کو ہم سب سے بڑا سمجھ کر کے اس کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں. اب مسلمان کا یہ سر کبھی غیروں کے سامنے نہیں جھکے گا. وہ سمجھے گا جس کی میں نے عبادت کی، جس کی میں نے پوجا کی، جب وہی ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہم غیروں کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ ہم غیروں کی پوجا کیوں کریں؟ اب دوسرا لفظ کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کسے کہتے ہیں؟ بڑے کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے جو بادشاہ کا پیغام لے کر کے، حاکم کا پیغام لے کر کے دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے دیکھو بادشاہ سلامت کا حکم یہ ہے. جو اس پیغام کو لے کر کے آتا ہے اسے کہتے ہیں رسول، اسے کہتے ہیں قاصد. اب یہ پیغام لے کر کے آنے والا، یہ مت دیکھو کہ یہ جو اعلان کر رہا ہے مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کوئی فقیر ہے یا کوئی بہت نچلی ذات کا ہے یا کوئی بہت بڑا نواب ہے؟ نہیں، اس نے جو اعلان کیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ دیکھو محمد جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، اور یہ اس پیغام کا ہمارے سامنے اعلان کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر مت پوچھو. ایک آتا ہے بھنگی آپ کے گاؤں میں آ کر کے اعلان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے صاحب آج ڈی ایم صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ گاؤں میں فلاں برائی نہیں ہوگی. یہ قاصد ہے، یہ پیغام لے کر کے آیا ہے. یہ پیغام کسی کا نہیں، ہمارے جیسے انسان کا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ گیا، ہم نیچے بیٹھے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کی کان میں گستاخی کر دے اور اسے کہہ دے تیری ہمت کیسے ہو گئی ہمارے گاؤں میں فلاں کی زمین کے اعلان کرنے کا، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اعلان کرنے والا گاؤں کا بھنگی تھا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اعلان کس کی باتوں کا کر رہا تھا. جس کی باتوں کا یہ اعلان کر رہا تھا اس کی پوری طاقت اس کی حمایت میں آ جائے گی. چاروں طرف سے پولیس آ جائے گی. ایک بھنگی کی بے حرمتی کیوں کی گئی، بے عزتی کیوں کی گئی؟ تو یہ درجہ ہوتا ہے رسول کا. وہ اعلان کرنے والا اپنا اعلان نہیں کر رہا، وہ اعلان کر رہا ہے محمد کے بارے میں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے قاصد ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں وہ مؤذن اعلان کر رہا ہے، اس کا درجہ وہاں تک ہے کہ اس کا جوڑ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا درجہ ان چند کلموں کے اندر ہی آ گیا. اب وہ پھر اعلان کرتا ہے حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ. اعلان کرتا ہے حیا علی الفلاح. یہ مت سوچو کہ تمہیں کامیابی وہاں ملے گی، کہیں دولت تقسیم ہو گئی، دولت مل گئی تو
تمہیں کامیابی کہیں اور ملے گی نہیں، تمہارے لیے کامیابی کے دروازے مسجد کے اندر کھلے ہیں، نماز کے اندر کھلے ہیں۔ یہ ایک مؤذن کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا ہے۔ اب یہ اعلان کرنے والے کو اللہ نے کتنا بڑا درجہ دے دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، حشر کے میدان کے اندر کچھ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ بڑی اونچی گردن کر کے چل رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے جو وہاں اتنی اونچی گردن کر کے چلیں گے؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دنیا کے اندر اذانیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ ہم نے جو اعلان کیا ہے مسجد سے، جس کا نام اذان رکھا گیا، آج حشر کے میدان میں جہاں کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے، وہاں اللہ کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا نام لینے والا، ہمارا کلمہ بلند کرنے والا، اسے ہم کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اسے ہم کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے سامنے اونچی گردن کر کے کون چلتے ہیں؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ دکھا دیا جائے گا آج یہ ساری دنیا کے سامنے ہماری نظروں میں بڑے ہیں، اور دیکھ لو دنیا کے اندر انہوں نے ہمارا نام بلند کیا تو ہم اسے آج نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ تو ایک مسجد کے اوپر نظر ڈالو، پہلے تو اس میں جو اینٹیں آئی ان کا درجہ بلند ہو گیا، یہاں تک کہ مسجد کے اندر جو کباڑ وغیرہ پڑا ہے اور آپ اسے جھاڑو دے کر کے صاف کرتے ہیں، حکم دیا گیا مسجد کا کباڑ وغیرہ چنکے وغیرہ جو آپ نے جھاڑو دے کر کے صاف کیے ہیں انہیں ایسی جگہ پر ڈالو جہاں لوگوں کے پیر پڑتے ہیں۔ دیکھو یہ تو ہواؤں میں اڑ کر کے کباڑ آ گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں آ گئے تو کتنا بڑا درجہ مل گیا۔ یہ وہ کباڑ نہیں رہا جو کہ گلیوں میں ہمارے گھروں میں پھر رہا ہے، مسجد میں گرنے کی وجہ سے اس کا درجہ بھی بلند ہو گیا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں جن کو ہم نے استعمال کر کے پھینک دیا ہے، حکم دیا گیا انہیں ایسی جگہ مت پھینکو جہاں پر کے لوگ ان کے اوپر پیر رکھ کر کے چلیں، ایک طرف کر دو، یا اگر وہ اس طرف کی نہیں ہے، اس لائق کی نہیں ہے تو انہیں جلا کر کے کہیں اس کی راہ دفن کر دو۔ تو ایک مسجد جو صرف گارے مٹی سے بنی ہے اس میں اتنی چیزوں کے درجے بلند ہوتے ہوئے چلے گئے۔ یہ کہے کی برکت ہے، یہ ہے اللہ کا نام بلند کرنے کی برکت۔ اسی سے سمجھ لیجیے وہ انسان جو اپنے دل کو اللہ کے ساتھ میں لگا دیتا ہے اس کو بھی اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ آپ کا بدن، یہ ہمارا بدن دنیا کے کام کر رہا ہے، کرنے دو، کام کرنے ضروری ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں حلال روزی بھی تلاش کرنی ہے، ہمیں اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک مسلمان کا کاروبار اتنا اونچا ہو کہ غیر مسلم جو ہے یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا بندہ بہت اونچا آدمی ہے۔ یہ سب کام کرتے ہیں، ہاتھ ہمارے لگ رہے ہیں، پیر لگ رہے ہیں کمانے میں، لیکن دل لگا ہوا ہو اللہ کے ساتھ۔ اگر دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو اس دل کا بھی وہی درجہ ہو گیا جو آپ مسجد کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر کباڑ وغیرہ ہے تو ان کباڑوں کا بھی کتنا بڑا درجہ ہو گیا، مسجد کا کتنا بڑا درجہ ہو گیا، اینٹوں کا، گارے کا، مٹی کا کتنا بڑا درجہ ہو گیا۔ تو اس انسان کے بارے میں کیا کہو گے جس کا دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہو۔ دنیا کا کمانا ضروری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ہم دنیا میں نہیں کمائیں گے تو ہم حلال روزی کہاں سے لائیں گے؟ لیکن اس ضرورت کو ایسا سمجھ لو جیسا کہ آپ مکان بناتے ہیں، عمدہ قسم کا آپ نے مکان بنایا اور اس مکان کے اندر آپ نے کہیں لیٹرین بیت الخلا نہیں رکھا تو یہ سارا مکان بیکار ہو گیا۔ مکان بہت اچھا ہے، پتھر بھی لگا دیا گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ضرورت کی ایک چیز جو بیت الخلا ہے اس کے نہ ہونے سے یہ مکان بے قیمت ہو گیا۔ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لیٹرین اس مکان کی اصل ہے، وہ اصل نہیں ہے، اصل تو آپ کا وہی مکان ہے۔ تو اصل تو ہمارا دل اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کو ایسا سمجھ لیجیے جیسا کہ مکان کے اندر بیت الخلا اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا، لیکن بھائی دل کے اندر دنیا کو مت بتاؤ، دل کے اندر لاؤ اللہ کو۔
یہ اعلان ہوتا ہے مسجد سے۔ اب یہ مسجد جو آپ تعمیر کریں گے، فرمایا قرآن پاک کے اندر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، گویا کہ ایک مہر لگا دی گئی۔ مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ مسجد کا ایک جوڑ ہے لگا ہوا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے اللہ کا نور جو ہم ان آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ کا جو نور ہے یہ اوپر سے اترتا ہے۔ اوپر جہاں بیت اللہ بنا ہے اس کے اوپر ایک اور ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ جس طریقے سے جہاں ہم اور آپ فرشتے ہر وقت بیت اللہ کے خانے کعبے کے طواف میں لگے رہتے ہیں، اوپر ایسے ہی اس بیت کے طواف کے اندر بھی ہر وقت فرشتے لگا رہتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کا نور دنیا میں آتا ہے تو یہ اللہ کا نور پہلے خانے کعبے کے اوپر اترتا ہے، اور وہاں سے اترنے کے بعد میں اب اس کا ایسا سمجھ لیجیے جیسا کہ آپ کا تار بجلی گھر میں جڑ گیا۔ اگر اس کا کنیکشن بجلی گھر سے ٹوٹ گیا تو آپ کے گھر کے اندر سے میرا ہو گیا، اور اگر اس کا تار آپ کا وہ تار جو ہے ادھر بجلی گھر میں جڑا ہوا ہے، ادھر آپ کے گھر میں جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کے گھر کے اندر روشنی ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ کا نور خانے کعبے کے اوپر اترا، اور وہاں سے اترنے کے بعد میں پھر یہ نور ان مسجدوں کے اندر آیا، اور مسجدوں کے اندر آ کر کے پھر اس سے ہمارے دل منور ہوئے، ہمارے دل روشن ہوئے۔ تو وہ لوگ جو اپنے دل کو مسجدوں کے اندر لگائے رہتے ہیں ان کے دل جو ہے روشن رہتے ہیں اللہ کے نور سے۔ اسی لیے تو ان کا اتنا بڑا درجہ بنا ہے، جسے ہم اللہ والا کہتے ہیں۔ کیا اللہ والا کھاتا نہیں کھاتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، عورت بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، کماتا بھی ہے، لیکن پھر اسے اللہ والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل اس کا اللہ کے ساتھ میں جڑ گیا ہے، کما رہا ہے، دکان کے اوپر بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، لیکن دل لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ گیا۔ اب اس کا مقام، اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ لیکن یہ کنیکشن جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہاں سے کنیکشن آئے، یعنی جوڑ لگے بیت اللہ سے، اور بیت اللہ کا جوڑ لگے گا مسجد سے، تو ہمارا دل بھی مسجد کے ساتھ میں لگا رہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ میں کنیکشن جڑ گیا، تو پھر بہت بڑا درجہ ہے مساجد کا، بہت بڑا درجہ ہے۔ اب وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر اپنے دل کو لگائے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سو رہے ہیں، دل یہ لگ رہا ہے کہ اذان تو نہیں ہوئی، جنگل میں کام کر رہا ہے، کان لگ رہے ہیں، ارے اذان تو نہیں ہوئی۔ اس چیز کو ہم معمولی مت سمجھو، دنیا کے اندر یہ جو ہمارے کان، ہمارا دل لگ رہا ہے اذان تو نہیں ہوئی، اذان تو نہیں ہوئی، اس بندے کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے، یعنی وہ آخری وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا، اب بھی اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ اس کا دل جو ہے لگا رہتا ہے، حالانکہ ادھر ملک الموت ہے، روح نکال رہا ہے، لیکن دل ادھر لگا رہتا ہے بھئی ابھی اذان تو نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ کے تو منترے کا کیا میں تو نماز پڑھوں گا، یہ کیا چیز ہے؟ نماز حالانکہ اس کے لیے نہیں رہی، اب تو اس کا آخری ٹائم آ چکا ہے، لیکن یہ اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ اس کا یہ دل کرا تھا وہاں لگا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ میں تو تیری محبت دل میں لے کر کے آ رہا ہوں، دنیا سب کچھ تھی لیکن میں جو کچھ تحفہ لے کر کے آیا ہوں وہ تحفہ تو یہ ہے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اب ذرا سوچو، جس کے دل میں کسی کی محبت ہو، کیا وہ محبوب اپنے دوست کو عذاب دے گا؟ عذاب کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اس لیے ایسے بندوں کے لیے حکم ہو جاتا ہے کھولو جنت کا دروازہ جاؤ، یہ تو ہم سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ تو کتنا بڑا درجہ بڑھتا چلا گیا۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں دنیا کی، یہ دنیا کی چیزیں کم قیمت سمجھو، بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ بعد میں تھے، بعد میں رہنے والے زندہ لوگ کہنے لگے وہ آدمی ہم سے احتیاط ہمارے سے پہلے چلا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو ان کے بعد میں عبادتیں کی ہیں
یہ نمازیں تم نے پڑھی ہیں، اللہ کو یاد کیا ہے، تو کیا تمہاری یہ عبادتیں اس کی عبادتوں سے بڑھ نہیں گئی؟ یہی سے سمجھیے کہ ہماری زندگی کے یہ سانس بہت قیمتی سانس ہیں، یہ اتنے قیمتی سانس ہیں کہ ان کی قدر کرو۔ یہ سوچو آج جو ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، اگر ہم ایک دفعے بھی اللہ کہہ لیتے ہیں، ایک دفعے بھی ہم سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، تو نہ معلوم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جن بزرگوں نے اس کی قیمت جانی ہے ان سے معلوم کرو۔ حضرت میاں نور محمد صاحب یہ یہاں کے رہنے والے لوہاری کے، جن کا وہ حجرہ جس کے اندر آپ رہا کرتے تھے، وہ مسجد کا حجرہ سال بھر 5 سال تک یاد آئے نہ آئے، لیکن اب بہت سے لوگوں کی یاد آ جائے گا، ماتما ماننے کے لیے جانیں گے۔ لیکن حضرت میاں صاحب کا حال کیا تھا؟ جب کبھی بازار میں جاتے تو آپ کے پاس وہ تھیلی ہوتی روپے کی، اور یہ زمانہ چاندی کے روپے کا تھا، تو آپ وہ تھیلی دکاندار کے سامنے ڈال دیتے، لے بھائی تو ہی پیسے گن لے۔ کسی نے معلوم کیا جی یہ کیا آپ خود گن کر کے کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ یہ جواب دیتے کہ اتنی دیر میں پیسے گنوں گا، اتنی دیر میں تو میں 10 دفعے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہوں گا۔ یہ ہے وہ حضرات جنہوں نے زندگی کے سانسوں کی قدر کی ہے۔ تو بھائی زندگی برباد مت کرو، آپ اپنے عہدے کو جانو، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی محبت دل میں رکھے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، یہاں تک کہ غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ بہت سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے تو کافروں کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارے قرآن اور اترا ہے اس ذات کے اوپر جو جس کو بہت رحمت للمرسلین ہم نے رسولوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ایسی ذات کے اوپر قرآن اترا، وہ یہ نہیں جانتے یہاں مشرک سے وہ مشرک مراد ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے۔ وہ مشرک مراد ہیں جنہوں نے مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ قرآن پاک آپ کا دین، آپ کی ذات ساری دنیا کے لیے رہنا، کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور جہاد آپ کہیں گے آپ جہاد، ارے بھائی جہاد کب ہوتا ہے، کس کے ساتھ میں ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہت سارے شرائط ہیں جو فقہاء لکھتے ہیں۔ جہاد ہر آدمی کے قتل کرنے کا نام نہیں، صاف نظر آتا ہے فقہ کے اندر اگر مسلمانوں کے دین کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی قوم اکٹھی ہو جائے اور پھر آپ کے پاس اپنی فوج ہو، آپ کے پاس اپنا امیر ہو اور وہ تمہیں جہاد کے لیے بھیجے، تو پہلے جا کر کے اعلان کرو، انہیں لوگوں کو کہو ارے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ وہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں پھر اس کے بعد میں کہو اگر جو قید دیا جاتا ہے حکومت کو وہ دو، اگر وہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتے ہیں تب جا کر کے حکم ہوتا ہے قتل کا، جہاد کرنے کا۔ بہت سارے شرائط ہیں جہاد کے، تو بھئی ہم تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ساری دنیا کے اوپر رحمتیں پھیلا دی ہیں۔ اس لیے بھائی اپنا وجود سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ابھی جو ہمارے کہے تھے بھائی غیبتوں میں برائیوں میں اپنی عمر برباد مت کرو، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا طریقت صاحب نے یہ قدم بڑھایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں مسجد کی بنیاد رکھوا رہے ہیں، خدا کرے یہ مسجد آباد رہے اور اس مسجد سے پڑھنے والے نمازی ان کی عبادتیں قبول ہوں، اور وہ لوگ اس میں پیسہ لگائیں ان کا پیسہ اللہ کے یہاں قبول ہو۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمیل، یہ ہمارے بھائی جمیل احمد پرالی والے، ان کی طرف سے مسجد کی خدمت کے لیے 3600 روپے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاضی مہراج صاحب 100 روپے، مفتی رئیس احمد صاحب 100 روپے، محمد صابر صاحب 100 روپے، حافظ عبدالوہاب صاحب 500 روپے، مولانا مسلیم صاحب 200 روپے، مولانا رضوان صاحب 500 روپے، حافظ قربان گورواد مسجد کے امام کتنے 500 روپے،
محمد اسرار کے 500 روپے، محمد ہارون کوثر ہارون 500 روپے، محمد مہتاب 300 روپے، محمد قربان 200 روپے۔ یہ کچھ پیسے آ گئے مولانا کے پاس اور انہوں نے اس کا اعلان کرا دیا۔ دیکھو بھائی جو حضرات بیٹھے ہیں جتنی اپنی ہمت ہو، آپ غالب عمران صاحب کے 100 روپے، جتنی اپنی ہمت دے کے وہ کچھ ذرا پہنچا دو، اور چاہے مسجد کی بنیادوں میں آپ کا پیسہ شامل ہو جائے۔ عابر انصار صاحب 100 روپے، نور حسن 200 روپے، عابر ماہر کون لا دیں گے 1000؟ کامل پردھان صاحب کی طرف سے مسجد میں پہنچیں گے 1000 میں۔ اللہ تعالیٰ سب آپ کی دینے کو قبول فرمائے۔ توشیر کی طرف سے اپنی اہلیہ کے اشال سوال کے لیے 200 روپے، ایک چدلے کے مہمان 500 روپے، ماشاء اللہ وکیل احمد 1000 ہی، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ 100 روپے، کے 100 روپے، تھوڑے تھوڑے ماشاء اللہ لے اللہ بندے کے اشال ثواب کے لیے 100 روپے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ضیاء الحق کے اشال ثواب کے لیے 200 روپے، محمد صادق کے 100 روپے، حافظ اثر صاحب کے 50، محمد عثمان دودیا کے لڑکے 1100 روپے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا محمد سلیم صاحب 500 روپے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مہمان جو ہو گیا کھیڑے گنج کے 1100 روپے، ماشاء اللہ۔ اس کے کالو کے 100 روپے، شبیر احمد میں 50 روپے، محمد معراج کے 50 روپے، 100 روپے، شریف کے کتنے 100 روپے، ابھی تنظیم کے 200 روپے، یہ تو ہم نے کہہ دیا تھا یہ تو آپ کی مسجد کا بہت کام باقی ہے، ابھی تو آج تو بنیادی ہے، سب دیں گے اور تو میں سے کوئی جان بھی آئی شوقین کے 100 روپے، سبھی خدمت کریں گے، اب تو یہاں کی بنیادوں میں شامل کر دیے انہوں نے یہ صدقہ کیا بتا رہے کہہ کے مردوں میں جی یہ کچھ بہت سارے حضرات نے مل کر کے 1100 روپے پہنچائے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کے سبھی کو قبول کر لے. جی صاحبزادہ یہ مولانا محمد سالم صاحب 500 روپے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے. مرشدین پردھان پہلے بھی پردھان اور آگے کے بھی امیدوار ہیں، ان کی طرف سے 5000 روپے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے. 150 روپے ویسے ہی. ہارون نعیم کے 100 روپے. ممریز کے 50 روپے. دلشاد مشتری 1000 روپے. 300 مہمان ہیں شمشپور کے 200 روپے جا رہے ہیں. 50 محمد کے لڑکے. دیکھو مولانا یہ تمہارا ماہر جو ہے یہ کمزور ہے، یہ لوگ تھوڑے تھوڑے دیتے چلے بڑھیا جی. چلو خیر 12 جوڑوں کو ہوا جتنا میرا گلا بٹھا دیا ہے تو آج بالکل دے دیا. یہ رکھو پہلے دعا کرو گے یا پہلے بنیاد رکھو گے؟ میرے خیال سے پہلے دعائی کر لو جب میں بڑے کے محمد اسرائیل نامی مہمان نے 1000 روپے. اچھا محمد افتخار ٹھیکیدار 1000 روپے. ویڈیو نہیں تو اگر نہیں آئے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. ہم گنہگاروں کی دعائیں قبول کرنا. اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تیرا اشارے تمام عالم کے اوپر ہیں. ہم کچھ نہیں، زندگی ہماری نادانیوں میں غفلتوں میں گزر چکی ہے. کوئی کام ہم نے ایسا نہیں کیا ہے اللہ جسے ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. لیکن تو غفار ہے، تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو تمام غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے وہ مقام چاہتے ہیں جس کا وعدہ تو نے ایمان والوں سے کیا ہے. اللہ اگر سے ہم کمزور ہیں، نیکی ہمارے پاس نہیں، ہم نے بہت ساری بربادیوں کے کام کیے ہیں، لیکن اے اللہ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. تیری ذات بہت بڑی ہے، تو ہر قسم کے غلطیوں کو معاف کرتا ہے. تیرے ہی اشاروں کے اندر سارا عالم چل رہا ہے. تیرے ہی اشاروں کے اندر اے اللہ زمین اور آسمان حرکت میں ہے. تیرے ہی اشاروں کے اندر اے اللہ یہ سورج یہ چاند اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے. اے اللہ اگر تیرا ذرا سا بھی اشارہ بدل گیا تو یہ تمام انسان تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہم تجھ سے رحمتوں کے تعلق ہیں. اپنی خاص رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے، اپنی خاص رحمتیں اتار دے. یہ جو کچھ ہم نے یہاں اس مجلس کے اندر چھوٹا موٹا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اے اللہ تو ہمارے اس لینے کو قبول فرما لے. اور جس نیت کے ساتھ میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو کچھ ہم نے علماء کی زبانی سنا ہے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما. جتنی مساجد ہیں اے اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما. جتنے مدارس ہیں اللہ تو تمام مدارس کی حفاظت فرما. جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں اللہ تو ان کے اوپر خاص رحمت نازل فرما. ہماری اس بستی کے اوپر بھی اے اللہ خاص رحمت نازل فرما. آپس کے اختلافات کو اے اللہ کی دور فرما دے. اے اللہ جو کچھ ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہیں اس کو قبول فرما دے.
اس مسجد کے لیے جو کچھ ہم نے ارادہ کیا ہے، اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہم یہاں نیت کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے ارادوں کے اندر اے اللہ کو خیر و برکت عطا فرما، ہماری نیکیوں پہ اللہ کو قبول فرما۔ اے اللہ شیاطین نفس بہت سارے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر تیری امداد ہمارے ساتھ میں نہ رہی تو ہم ان کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اے اللہ یہ نفس یہ شیطان ہمیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ طاقت و قوت چاہتے ہیں کہ جس طاقت اور قوت کی برکت سے اے اللہ ہم نفس کا شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو آج دنیا میں نہیں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر اپنے خاص رحمت نازل فرما، اور جو زندہ ہیں اے اللہ ہم زندوں کی تو عبادتیں نیک میں قبول فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما، دوزخ کے فتنوں سے اے اللہ دوزخ کی آگ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔